بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے سر ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، آپ نے غور کیا کہ یہ وضو کے جو اعمال ہیں ان کی ترتیب پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ سے پہلے جیسے آپ نے کہا نا، پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ کلی کریں، ناک میں پانی پھر ناک میں پانی، اس کے الٹ نہیں ہے کہ پہلے ناک صاف کریں پھر کلی کریں جی اور پھر منہ دھوئیں، یہ نہیں ہے کہ پہلے منہ دھو لو پھر کلی کرو پھر ناک میں۔ یہ سر ایک ترتیب ہے، بڑی خوبصورت سی ترتیب ہے، اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں جب میں اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے آپ نے ان کو بیان فرمایا۔ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اوسطاً ایک انسانی جسم میں نا 30 ٹریلین سیلز یا 30 ٹریلین خلیے ہیں۔ 1 ٹریلین جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ خرب ہے، اور سائنسدانوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے اس کے مطابق ایک انسانی جسم کے اوپر اور اندر ملا کے تو 39 ٹریلین بیکٹیریا ہوتے ہیں یا مائکروبیل خوردبینی اجسام ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ایکسپوز ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے بیکٹیریا لگ گئے، ہمارا چہرہ ایکسپوز ہوتا ہے انوائرمنٹ سے لگ گئے۔ جسم کے اندر، اور جسم کے اندر بھی جن جن جگہوں پہ یہ بیکٹیریا موجود ہیں نا، ان میں ناک ہے، ان میں منہ ہے، یعنی منہ میں تو یہ اسٹیمیٹ ہے کہ 6 بلین کے قریب، 6 ارب کے قریب بیکٹیریل سیل موجود ہوتے ہیں، 700 مختلف قسموں کے۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد، اور وہ بھی 3 دفعہ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ان بیکٹیریا کی ایک بہت بڑی تعداد واش آؤٹ ہو کر دھل کر باہر نکل جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس میں سے کچھ ہمارے منہ پہ بھی لگی رہ جا سکتی ہے۔ پھر ہم ناک صاف کرتے ہیں، اور ہمارے نیزل کیویٹی میں بھی ایک خاص تعداد ہے بیکٹیریا کی جو موجود ہے۔ ہم ناک صاف کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد واش آؤٹ ہو جاتی ہے، دھل کر باہر نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ اپنا منہ دھو، تاکہ اگر منہ پر ابھی بھی کوئی چیز لگی رہ گئی ہے تو وہ صاف ہو جائے، منہ سے نکلنے والے بیکٹیریا اگر منہ پہ لگے رہے ہیں وہ صاف ہو جائیں، ناک سے نکلنے والے بیکٹیریا اگر منہ پہ لگے رہ گئے ہیں تو وہ صاف ہو جائیں، اور منہ دھل کر پاک صاف ہو جائے۔ ایک دلچسپ بات جو اس مرحلے پہ مجھے یاد آئی کہ آج بھی طبی سائنس کے مطابق اگر کسی شخص کا ناک بند ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ سیلائن واٹر لے کر اسے اپنا ناک صاف کریں۔ اور سیلائن واٹر کیا ہے؟ پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈالا ہوا ہوتا ہے، اس سے سیلائن واٹر کہتے ہیں، اور اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی بیکٹیریا لگے ہوں اگر ان کی صفائی کرنی ہو تو پھر ہم سیلائن واٹر استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے بیکٹیریا دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی اس میں کیا کہا کہ سب سے پہلے کلی کرو۔ آپ نے منہ صاف کر لیا، منہ صاف کرنے کے بعد جو کچھ بھی اندر سے بیکٹیریا نکلے وہ باہر آ گئی، دھل گئی۔ پھر آپ نے ناک صاف کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اگر ناک پہلے صاف کیا جاتا اور کلی بعد میں کی جاتی تو خدشہ یہ تھا کہ ناک سے جو کچھ نکلا ہے وہ منہ کے اندر جا سکتا تھا۔ ترتیب یہ نہیں ہے، ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ نے کلی کی، منہ صاف کر لیا اپنا، پھر آپ نے ناک صاف کیا، ناک سے بھی جو نکلا منہ سے بھی نکلا، دونوں باہر آ گئے، اس کے بعد آپ نے منہ دھویا۔ اب منہ کے اوپر جو کچھ لگا ہوا تھا، جو بیکٹیریا لگے ہوئے تھے، جو وائرس، جو فنجائی جو لگی ہوئی تھی، ان کو آپ نے دھو کے تو صاف کر دیا۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے! اور اس زمانے میں جب کوئی جانتا نہیں تھا ان چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہدایت نامہ دے دیا کہ جناب یہ ترتیب ہوگی تمہاری طہارت اور صفائی کی جو آپ نے بات کی ہے۔ آپ دیکھیے 5 دفعہ اگر انسان وضو کرتا ہے تو اس کا منہ بھی صاف، اس کا ناک بھی صاف، اس کا چہرہ بھی صاف، ہاتھ بھی صاف، بازو بھی صاف۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں سر، پاؤں ان میں جو جنہیں دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں میں سب سے زیادہ پسینے کے غدود ہوتے ہیں، یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ بغلوں میں پسینے کے غدود ہوتے ہیں، وہاں سے اسمیل آتی ہے، پاؤں میں اس سے کئی گنا زیادہ پسینے کے غدود ہیں، اور جہاں جہاں پسینے کے غدود ہیں، اور بعض لوگوں کو پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہے، وہاں بیکٹیریا کے پلنے بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور آپ دیکھیے پاؤں دھوتے وہ حکم کیا ہے؟ انگلیوں کے درمیان خلال کرو کہ کہیں ان کے درمیان کوئی بیکٹیریا نہ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے درمیان کوئی فنگل سپور نہ بیٹھے ہوں، ان کے درمیان کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ بیٹھی ہو۔ اور کہا گیا کہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ، ورنہ 3 مرتبہ۔ اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ اگر کسی چیز کو 3 دفعہ دھو لیں نا تو میکسیمم نمبر اس کے اوپر سے جو ہے کسی بھی نقصان دہ چیز کا وہ صاف